السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہندوستان اور چین کو وارننگ، ڈالر کو چیلنج کیا تو 100% ٹیرف لگایا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی خاتون ونگ نے تفہیم شریعت مہم کا کیا آغاز۔ شریعت کے تعلق سے غلط فہمیوں کا انسداد مہم کا مقصد، شرعی قوانین کے تعلق سے پروپیگنڈے سے مسلم خواتین بیدار کرنے کی کوشش۔ محاکم میں بھگدڑ کے بعد پریشان حال عقیدت مندوں کی مدد کے لیے مسلمان آگے آئے۔ یادگار حسینی انٹر کالج کے دروازے ہندو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ سینکڑوں عقیدت مندوں نے کالج احاطے میں پناہ لی، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عثمانیہ اسپتال کا رکھا سنگ بنیاد۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ عہدیداروں کی شرکت۔ جدید ترین طبی سہولیات سے آراستہ ہسپتال بنانے حکومت کا عزم۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک جن میں ہندوستان، چین، روس، برازیل اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، ان کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے امریکی ڈالر کے غلبے کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی کرنسی لانچ کی تو ان پر 100% ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ برکس ممالک امریکی ڈالر کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ نئی کرنسی کا اجرا یا کسی اور کرنسی کی حمایت کریں گے تو انہیں امریکی بازار سے باہر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس خطرے کو خاموشی سے نہیں دیکھے گا اور سخت اقدامات کرے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا خواتین ونگ نے تفہیم شریعت مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس پہل کے ایک حصے کے طور پر ممبئی اور بھیونڈی میں بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بورڈ کے رہنماؤں نے مبینہ ریاستی مداخلت کے تناظر میں شریعت کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ممبئی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی مذمت کرتے ہوئے اسے شریعت پر حملہ اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے بورڈ کے 3 بنیادی مقاصد یعنی تحفظ، تفہیم اور نفاذ شریعت کی وضاحت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا اجتماعی فرض ہے۔ گمراہ کن بیانوں کے خلاف انتباہ کرتے ہوئے مفتی سعید الرحمان نے مسلم خواتین پر زور دیا کہ وہ اسلام مخالف پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں اور شریعت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ اس موقع پر دارالافتاء ممبئی کی جامع مسجد کے مفتی اشفاق قاضی نے زور دیا کہ اسلام خواتین کے حقوق اور وقار کو یقینی بنانے میں بے مثال ہے۔ خواتین ونگ کی سربراہ جلیسہ سلطانہ نے UCC اور وقف بل کی مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے حکام کو مسلمانوں کے تحفظات کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خواتین پر زور دیا کہ وہ شریعت کو عملی زندگی میں اپنانے میں ثابت قدم رہیں اور اسلامی قوانین کے تحفظ کے بارے میں بورڈ کی مزید رہنمائی کا انتظار کریں۔ پریاگراج میں جاری محاکم میلے میں گزشتہ روز بھگدڑ کے اندوہناک حادثے میں 30 عقیدت مندوں کی موت کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے اور 90 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پورے ملک سے عقیدت مند محاکم میں پہنچے ہیں۔ اس حادثے کے بعد پورے پریاگراج اور کم علاقے میں عقیدت مند پریشان ہیں۔ سڑکوں پر جام ہے، ہر طرف گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں۔ پریشان حال عقیدت مند در بدر شہروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ایسی پریشانی کے عالم میں مقامی مسلمانوں نے پریشان حال عقیدت مندوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ در بدر بھٹکتے عقیدت مندوں کے لیے مسلمانوں نے اپنے اسکول اور کالج کے دروازے کھول دیے ہیں۔ متعدد پارکوں میں پناہ لیے عقیدت مندوں میں مسلمان پانی اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پریاگراج کے کلہن ٹولہ واقع یادگار حسینی انٹر کالج کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، جس میں بڑی تعداد میں کمبھ میں آئے عقیدت مند پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کالج کے احاطے میں اور کلاس روم میں بھی لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف انہیں پناہ دی ہے بلکہ ان پریشان حال عقیدت مندوں کے لیے کھانے اور پینے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ یادگار حسینی انٹر کالج کا نہ صرف میدان بلکہ کلاس روم اور اسٹراننگ روم بھی عقیدت مندوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں خواتین، بچے اور مرد حضرات آرام کر رہے ہیں۔ ان کی پریشانیوں کا بھی مقامی مسلمان اور کالج انتظامیہ خیال رکھ رہے ہیں۔ دہلی میں 2020 میں ہوئے CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد کے بعد گرفتار کیے گئے JNU کے طالب علم رہنما عمر خالد کو جیل میں اب تک
1600 دن ہو گئے ہیں۔ عمر خالد کی اس لمبی گرفتاری اور قید و بند کی زندگی پر متعدد سماجی کارکنان اور ماہرین تعلیم نے عمر خالد کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیتاو گھوشن، نصیر الدین شاہ، رومیلا تھاپر، جیتی گھوش، ہرش مندر اور کرسٹوف جیفرلو سمیت 160 اہم شخصیات نے عمر خالد اور شہریت یعنی ترمیمی ایکٹ CAA کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کیے گئے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان پر دستخط کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ خالد 30 جنوری 2025 کو جیل میں 1600 دن مکمل کر لیں گے، جو مہاتما گاندھی کی 77ویں برسی بھی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے، ہم سب اس اتفاق سے بے خبر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کی نظر میں آئے۔ غیر قانونی سرگرمیاں یعنی روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت خالد کی لمبی قید کا حوالہ دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا، ہم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہیں کہ کس طرح عمر جیسے باصلاحیت شخص کو بار بار ایک حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور بدنام کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خالد جو تکثیریت، سیکولرزم اور آئینی اقدار کی وکالت کرنے والی اپنی باتوں کے لیے جانے جاتے ہیں، ان پر تشدد بھڑکانے کی سازش کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ BJP اتراکھنڈ کی طرح بہار میں بھی یکساں سول کوڈ یعنی UCC نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حالانکہ JDU نے BJP کے اس مطالبے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ بہار میں UCC نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جنتا دل یو کے ایک لیڈر کا یہاں تک کہنا ہے کہ UCC اتراکھنڈ میں مسلمانوں پر جبراً مسلط کیا گیا ہے۔ BJP کے سامنے ہم نے اپنا نظریہ گروی نہیں رکھا ہے۔ مسلمانوں کو BJP خوفزدہ کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رواں سال بہار میں اسمبلی انتخاب ہونے والا ہے، ایسے میں UCC ایک بڑا سیاسی ایشو بن سکتا ہے۔ BJP لیڈر اور سینئر ترجمان رنجن پٹیل نے بہار میں UCC نافذ کرنے کا مطالبہ سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ کی طرح بہار میں بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ پشکر دھامی قابل مبارکباد ہیں، اتراکھنڈ UCC نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ اب پورے ملک میں UCC کا نفاذ ہو۔ تمام مذاہب کے لیے یکساں قوانین ہونے چاہیے۔ کسی مذہب یا خاص برادری کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ UCC ایسا قانون ہے جس کا مقصد مذہب، ذات، جنس یا برادری کی بنیاد پر کسی بھی طرح کے امتیاز کو ختم کرنا ہے۔ اس کے نفاذ سے شادی، طلاق، وراثت اور جائیداد کے حقوق جیسے معاملات میں سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ اس کو نافذ کر کے اتراکھنڈ نے تمام ریاستوں کے لیے ایک نظیر پیش کی ہے۔ مسلم طبقے کو UCC سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ جب سب کے لیے ایک طرح کا قانون ہوگا تو گھبراہٹ کیوں رہے گی؟ کانگریس رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے جمعرات کو بادلی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ PM مودی اور کیجریوال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ریزرویشن اور دلت مخالف ہیں، دونوں ہی اقتدار کی طاقت صرف اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن BJP اور RSS سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بادلی اسمبلی حلقے سے کانگریس امیدوار اور دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو کے لیے انتخابی تشہیر کرنے بادلی پہنچے راہل گاندھی نے BJP اور RSS پر ملک میں نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ جن لوگوں نے مہاتما گاندھی کو گولی ماری تھی ان کے نظریات آج ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ آپ کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، آئین کو کون بچاتا ہے اور آپ سے سچ کون بولتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ منریگا دیں گے، کھانے کا حق دیں گے، قرض معاف کریں گے، کرناٹک کی خواتین کے لیے مفت بس سروس دیں گے، کرناٹک و تلنگانہ میں خواتین کے اکاؤنٹس میں براہ راست پیسہ دیں گے، چھتیس گڑھ میں کسانوں کو دھان کی صحیح قیمت دیں گے۔ کانگریس پارٹی نے ان سبھی وعدوں کو پورا کیا۔ کانگریس پارٹی کبھی جھوٹے وعدے نہیں کرتی، یہ اس لیے کیونکہ کانگریس پارٹی اور عوام کا رشتہ محبت و بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2025 کا قومی اقتصادی سروے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کر دیا۔ صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اسپیکر نے ایوان کو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سمیت کئی اہم شخصیات کے انتقال کی اطلاع دی اور تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے بعد وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے راجیہ سبھا میں بھی قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ایوانوں کی کارروائی 1 فروری کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔
لوک سبھا میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ وہیں راجیہ سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی چیئرمین جگدیپ دھنکر نے راجیہ سبھا کے رکن تانواڑے اور ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ ساکیت گوکھلے کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد ایوان بالا میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور اوم پرکاش چوٹالہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عثمانیہ ہاسپٹل کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، جس کی تزئین و آرائش عوام کو جدید ترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، طبی اور صحت کے وزیر دامودر راجا نرسمہا اور دیگر وزراء کی موجودگی میں اسپتال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسپتال اس وقت افضل گنج میں واقع ہے، جبکہ نئی عمارت گوشہ محل اسٹیڈیم میں تعمیر کی جائے گی۔ 3.2 ملین مربع فٹ کے رقبے پر ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے گی، جس میں 2000 بستروں کی گنجائش ہوگی۔ حکومت نے کہا کہ 26 ایکڑ رقبے پر تعمیر ہونے والی عمارت کو کارپوریٹ اسپتالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا جائے گا۔ گزشتہ دونوں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اسے آئندہ 100 سال کی ضروریات کے مطابق تعمیر کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام قسم کی سپر اسپیشلٹی میڈیکل سروسز، ہر میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے علیحدہ آپریشن تھیٹر، ہر تھیٹر سے منسلک پوسٹ آپریٹیو اور آئی سی یو وارڈ اور تمام قسم کی تشخیصی خدمات ایک جگہ پر دستیاب ہوں گی۔ عمارت کی تعمیر پر تقریباً 2500 کروڑ سے 2700 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ نئی عمارت کے افتتاح کے بعد ڈاکٹروں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ روزانہ 5000 مریضوں کو دیکھنے اور 30 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ روبوٹک سرجریز کی سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔